بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 22 افراد جو ہیں ابتدائی طور پہ ان کے گرد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ ان میں سے 5 افراد جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان میں اور وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور 8 بندوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں ہیں، اور 9 بندے جو ہیں وہ کینیا میں ہیں جن کے گرد یہ ساری تفتیش گھوم رہی ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ ناظرین یہ دیکھنے والی بات ہے، وقار اور خرم جو ہیں ان کا کردار انتہائی پراسرار ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ارشد شریف کا کینیا میں قتل ہوا تو ان کی رہائش جو ہے وہ کراچی میں ڈیفنس فیز 6 میں تھی۔ ان کے والد افضال احمد، وقار کے جو والد ہیں افضال احمد، وہاں پہ رہائش پذیر تھے، لیکن جو ہی ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کینیا چلے جاتے ہیں، اور ابھی وہ کینیا میں ہے یا کسی اور ملک میں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ کینیا میں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دبئی میں ہوں یا کینیڈا میں ہوں، کیونکہ ان کا ایک بیٹا آصف احمد وہ کینیڈا میں رہتا ہے، اس کی مستقل جو شہریت ہے وہ کینیڈا کی ہے۔ وقار احمد، خرم احمد، آصف احمد اور ان کی بہن شمائلہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کراچی کی رہائشی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وقار احمد کا تعلق اور خرم احمد کا تعلق جو ہے ماضی میں MQM سے رہا ہے، لیکن خرم احمد جو ہے وہ کینیا میں کاروبار اپنے بھائی کے ساتھ، وقار کے ساتھ کرتا تھا، لیکن سب سے پہلے پاکستان سے باہر جو ہے وقار احمد گئے۔ وقار احمد نے کینیڈین نیشنلٹی حاصل کی، لیکن اس سے پہلے وہ 1995 سے 1998 تک امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں نوکری بھی کرتا رہا ہے وقار احمد۔ لیکن خرم کا جو سلسلہ ہے بیرون ملک کا وہ شروع ہوتا ہے 2012 سے۔ 2012 میں جا کے اس نے کینیا میں اپنے بھائی کو جوائن کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنے بھائی کا کاروبار جو ہے جو ہٹ اینڈ ہومز اور ایمونیشن ڈمپ کے حوالے سے، فائرنگ رینج جو ہے اس حوالے سے، اس کو خرم احمد دیکھتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ ایک تفریحی پارک ہے جہاں پہ فائرنگ رینج بنائی گئی ہے، اور دنیا بھر کی اہم شخصیات جو ہیں وہاں پہ جا کے فائرنگ کرتی ہیں اور نشانے بازی نہ صرف سیکھتی ہیں بلکہ اپنے نشانے جو ہیں وہ سیدھے کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ یہاں سے جب پاکستان سے اگست میں گئے تو اس وقت خرم احمد کہاں تھے اور وقار احمد کہاں تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا کردار جو ہے وہ ابتدائی تفتیش میں انتہائی مسٹیریس ہے، چونکہ جو ہماری جو 2 رکنی ٹیم وہاں پہ گئی ہے اس کے ہتھے جو ریکارڈ لگا ہے، اس ریکارڈ کے مطابق جو ٹریول ہسٹری بتائی جا رہی ہے وقار احمد کی، اس کے مطابق تو ان کو پاکستان میں موجود ہونا چاہیے، چونکہ جب وقار احمد 2017 میں پاکستان آئے تو پاکستان کا کوئی ایئرپورٹ اس کا ریکارڈ یہ گواہی نہیں دے رہا کہ وہ واپس کینیا گئے تھے یا کینیڈا گئے تھے، کیونکہ کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ اور امیگریشن حکام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ استعمال بھی کیا ہے پھر بھی امیگریشن حکام کے پاس جو ہے ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور اگر یہ ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ ریکارڈ کیوں نہیں ہے۔ کیا وہ کسی لانچ کے ذریعے یہاں سے دبئی گئے، پھر دبئی سے آگے انہوں نے اپنا سفر کیا؟ آخر اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے پیچھے کیا راز تھا؟ لیکن ظاہر ہے 2017 میں تو ایسے کوئی معاملات نہیں تھے۔ ارشد شریف بہترین رپورٹنگ کر رہے تھے، بہترین اینکر تھے، اور پھر ان کے معاملات اتنے خراب بھی نہیں تھے، نہ ان کے خلاف اتنی بغاوت کے مقدمات تھے، نہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، نہ ہی وہ جان بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے تھے۔ لیکن وقار احمد جو ہے اس وقت بھی پرسرار تھے جب یہ پاکستان سے غائب ہوئے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وقار احمد 18 دسمبر 2017 کو PIA کی ایئر لائن جو ہے 600 کے ذریعے کراچی آئے تھے، لیکن پھر پاکستان کے کسی اور پورٹ پہ ان کی کوئی ایگزٹ کی کوئی ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ کے ذریعے باہر گئے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تفتیشی حکام کو چکرائے ہوئے ہے۔ البتہ ان کی جو بہن شمائلہ صدیقی ہیں وہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اور وہ اس وقت مستقل سکونت ان کی جو ہے ملیشیا میں ہے۔ شمائلہ صدیقی کے 2 بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے کا نام اسد احمد ہے، دوسرا بیٹا 16 سالہ اشر احمد ہے۔ خرم احمد جو مرکزی کردار ہے جس کے ساتھ آخری لمحات میں ارشد شریف موجود تھے، خرم احمد، اس کا کردار بھی ذرا دیکھ لیں کہ اس کی عمر 47 برس ہے، اور ان کی اہلیہ کا نام نوین احمد ہے۔ ان کے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام میخائل ہے اور دوسرے کا نام روہیل ہے۔ اگر ناظرین خرم کی پاکستان آنے جانے کی ہسٹری دیکھی جائے، وہ بھی آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ کافی مسٹیریس ہیں، کافی پرسرار ہیں۔ خرم 2012 میں کینیا گئے
اور وہاں پہ کاروبار کرتے تھے، لیکن رواں برس صرف ان کی اگر ٹریول ہسٹری کو دیکھا جائے تو 18 اپریل 2022 کو وہ کراچی آئے تھے اور 10 اپریل کو واپس چلے گئے، اور پھر 13 مئی کو آئے اور 17 مئی کو دوبارہ واپس چلے گئے کینیا، 6 اگست کو آئے اور 19 اگست کو واپس پھر کینیا چلے گئے۔ ناظرین، خرم احمد جو ہے 3 اکتوبر کو پاکستان آئے اور 7 اکتوبر کو پھر واپس کینیا چلے گئے۔ اس ٹریول ہسٹری کو دیکھا جائے تو خرم احمد جب پاکستان اگست میں آئے اور ارشد شریف پشاور کے راستے جب دبئی جا رہے تھے تو اس وقت خرم احمد جو ہے وہ پاکستان میں ہی موجود تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیا سرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ سلمان اقبال جو ARY کے مالک ہیں انہی نے ان کا جو ہے رابطہ کروایا ہوگا یا تعارف کروایا خرم احمد اور وقار کا، کیونکہ خرم احمد اور وقار جو ہیں وہ پہلے کراچی میں فرحان بلڈرز کے نام سے کاروبار بھی کرتے رہے ہیں، اور اب یہی ایک وہ چیز ہے جس کے گرد جو ہے وہ تفتیش جاری ہے۔ لیکن اس سے آگے کا جو معاملہ ہے کہ ان کے لیپ ٹاپ جو ہیں، ان کا سیٹلائٹ فون، اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو موبائل فون، اور پھر جو یہ وقار اور خرم احمد کے جو معاملات ہیں کہ کس طریقے سے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا، پھر آگے کیا معاملہ ہوا، چونکہ اس وقت تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ مستند نہیں ہیں۔ مستند سے مراد یہ ہے کہ وہ عدالت کسی میں نہیں پیش کی جا سکتی کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ واقعی ارشد شریف کے ساتھ گاڑی میں ایک تیسرا بندہ بھی موجود تھا جس نے پیچھے سے فائر کیا۔ اور ارشد شریف کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی، یہاں جو پاکستان میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں بھی ایک گولی ان کے جسم کے حصے سے نکلی، سینے میں سے نکلی۔ تو یہ ساری چیزوں نے اس مل ملا کے اس معاملے کو مشکوک بنایا ہوا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کا، وہ کہتے ہیں کہ PTI کے کچھ لوگ شامل ہیں، اور اس میں گزشتہ روز جو شہباز گل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے اس پہ بھی بڑی چہ منگوئیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شہباز گل کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا تھا پہلے بغاوت کا، اور شہباز گل پہ جو مقدمہ بغاوت کا درج ہوا تھا اس وقت وہ ارشد شریف کے ساتھ ہی ARY کے TV چینل پہ لائن پہ تھے، تو اگر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جانا ہی ضروری تھا تو اس وقت ڈال دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تفتیشی ٹیم جو باہر سے شواہد اکٹھے کرے گی، پھر وہ ارشد شریف کے اس معاملے میں تفتیش کو آگے بڑھتے ہوئے جو پاکستان میں جو موجود کردار ہیں، جیسے کہ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے PTI کے کچھ لوگوں سے ہے، تو فیصل واڈا سے بھی تفتیش کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسا اس نے کہا، دعویٰ کیا کہ میں اپنا موبائل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کا فرانزک کروا لیا جائے۔ یقینی طور پہ ان کی سافر کو تفتیشی ٹیم واپس آئے گی، قبول کرے گی، اور ان کے موبائل کا فرانزک کیا جائے گا، اس میں کیا کیا راز ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 2 پاکستانی سینئر پولیٹیشین ہیں، 2 بیوروکریٹ ہیں، اور ایک فوجی افسر کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، اس کے ساری کڑیاں جڑیں گی، تو طے ہوگا کہ کون ذمہ دار تھا۔ اور جہاں تک سلمان اقبال کا تعلق ہے تو سلمان اقبال صاحب نے نہ صرف اقوام متحدہ کو لکھا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، اور وہ اس کی تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ان کے موقف میں بھی جان ہے، چونکہ پاکستان میں جو تفتیش ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، جو وہ رزلٹ لینا چاہتی ہے اس کے مطابق رزلٹ لے لیا جاتا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کئی سانحات پاکستان میں ہو چکے ہیں، لیکن رزلٹ وہی آتا ہے جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس قسم کا رزلٹ چاہیے۔ پاکستان میں انجینئرڈ جو کمیشن کی تحقیقات ہوتی ہیں وہ انجینئرڈ ہوتی ہیں، وہ قاتل تک پہنچنے کی بجائے قاتل کا راستہ بلکہ ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے، دوسرے راستے پہ قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں۔ اسی لیے سلمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ اقوام متحدہ اس کی تحقیقات کروائے، یہ مطالبہ ان کا جائز ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ آ کے ایک کڑی ملتی ہے کہ خرم احمد اور وقار، فیصل واڈا کا بھی دعویٰ ہے کہ میرا وقار سے بڑا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، میرا یار ہے، اور دوسری طرف سلمان اقبال پہ الزام ہے کہ سلمان اقبال نے ہی وقار اور اس کے بھائی خرم احمد کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ ارشد شریف کی دیکھ بھال کریں۔ تو اب ارشد شریف کے اس قتل کے حوالے سے سلمان اقبال سے کون پوچھ گچھ کرے گا، کہاں پہ ان سے بیان لیا جائے گا، کیا اقوام متحدہ لے گی یا پاکستان کا کوئی ادارہ لے گا؟ لیکن فی الحال تو انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد یہ تحقیقات ہوں گی، لیکن ظاہر ہے
جو اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کے کمیشن کو جو لوگ نہیں مان رہے، آنے والے وقت میں اگر حکومت بدل جاتی ہے تو اس کمیشن کو پھر اس کی بھی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت کو کوئی نہیں مانے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے سامنے سچ رکھا جائے، جو سچی بات ہے کہ کون اس کردار کے پیچھے تھے. لیکن اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو مجھے اس بات کا بھی زیادہ امکان ہے کہ اس تفتیش کو ڈی ٹریک کر دیا جائے گا اور ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ کینیا کے وہ جس جنگل میں یہ بنا ہوا ہے ان کا فائرنگ رینج وقار اور خرم کا، اس جنگل میں ہی کہیں گم ہو جائیں گے وہ پرسرار صاحب کہ وہ کون تھے جنہوں نے ان پہ فائرنگ کی، یا ارشد شریف کو پہلے قتل کیا بعد میں وہاں پہ سیٹ پہ بٹھایا گیا، یا گاڑی کے اندر بیٹھ کے گولی ماری گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فائرنگ رینج کے اس جنگل میں جو ہیں لاپتہ ہونے کا زیادہ امکان ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.